بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس اور جو کل ای سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، پہلے ہم جو ہے وہ شوگر منگوائیں گے، پھر کاٹن کی بات کی گئی، اور کل گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ جی یہ بڑی نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ آج وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ اس وقت تک جب تک بھارت جو اپنے 5 اگست کا اقدام ہے اسے واپس نہیں لیتا، بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت نہیں کی جائے گی۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ای سی سی نے کل کس طرح سے اس کی منظوری دی؟ اور آج جو گورنمنٹ کے سرکلز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری نالج میں نہیں تھا، نہ منسٹری آف فارن افیئر سے پوچھا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اس بات سے لاعلم تھے۔ تو ای سی سی میں فیصلے ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی اس سے لاعلم ہو، تو یہ بہت ہی حیران کن اور پریشان کن بات ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ آج براڈ شیٹ کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ حکومت نے پبلک کی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک پریس بریفنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ 5 افراد کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ جو 5 افراد کون ہیں؟ ان 5 افراد کے اندر احمر بلال صوفی جو ملک کے معروف ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کے، ان کا نام بھی ہے، اور سابق جو ہائی کمشنر ہیں، جو اس وقت ڈپٹی ہائی کمیشن تھے برطانیہ میں، عبدالباسط صاحب ہیں، طارق فواد ملک صاحب ہیں۔ تو اس طرح سے 5 افراد کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکومت نے کہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو فیڈرل منسٹر نے کہا کہ جو آصف زرداری کے خلاف سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ بھی دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں۔ تو اندیا دیا ہے کہ سوئس اکاؤنٹس جو ہے وہ دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے، تیسری اہم چیز، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے، ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس کے اندر اپوزیشن پارٹیسپیٹ کرے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ وہ تیار ہیں اگر انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے اس کی خاصی ریجڈ پوزیشن ہے، اور کہتے ہیں کہ جی اسپیکر کی کوئی بھی کمیٹی جو ہوگی اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے، آج بھی ایک بڑی بھرپور اور بڑی طویل پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی فیورٹ نہیں ہے ہمارا، سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میرے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب علی پرویز ملک صاحب۔ مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، اور کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور فائنانس کمیٹی کے سربراہ محترم جناب فیض اللہ کموکا صاحب۔ علی پرویز ملک صاحب، ای سی سی کل فیصلہ کرتی ہے، جو ای سی سی کی کمپوزیشن ہے میرے پاس، اس کے اندر تو تمام ہی جو امپورٹنٹ فیڈرل منسٹرز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، چاہے وہ فائنانس ریونیو کے ہوں، کمیونیکیشن ہو، اکنامک افیئر ہو، انٹیریئر ہو، لا اینڈ جسٹس ہو۔ 14 لوگ ہیں جو اس کے اندر یہ آج فیڈرل کیبنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ سب فیصلہ مسترد، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بھارت اپنے فیصلے واپس نہیں۔ تو کل یہ کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یاد کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت برننگ ایشو ہے جو آپ اپنے پروگرام کے اندر ریز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگوں کے جذبات انوالوڈ ہیں۔ یہاں پہ جو ہم ٹی وی کی سکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو کس طرح سے انہوں نے ایک جیل بنا کے رکھا ہوا ہے، اور کتنے سال گزر گئے ہیں، اور اس کا جو ہم نے ایمبیسڈر بننا تھا، جب وہ ایشو ان ایڈریسڈ پڑا ہے تو ہم کس طرح سے بیک ٹریک اپنی پوزیشن پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ساری قوم کے لیے تھا۔ تو آپ کا یہ ایشو ہائی لائٹ کرنے کا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ جیسے جو انفارمڈ اینکرز ہیں، جو لوگوں کی پلس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، نبض کے اوپر ان کو آواز سنتے ہیں، انہوں نے یہ ایشو ریز کیا۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ای سی سی کی کمپوزیشن کی تو بات کی ہے، آپ مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو کامرس ڈویژن جس نے یہ سمری موو کی تھی کہ ٹریڈ کو بحال کیا جائے، وہ آج منسٹر انچارج کون سا ہے؟ مجھے ذرا اس کا، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں۔ اچھا، اب میرے والد صاحب بھی منسٹر کامرس رہے ہوئے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی سمری جو ہے وہ انیشیٹ نہیں ہو سکتی، وہ موو نہیں ہو سکتی جب تک منسٹر انچارج اس کو آتھرائز نہ کرے۔ اور اگر آپ یہ سمری پڑھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کی کاپیز اس وقت چل رہی ہیں، لوگوں کی نظر کے سامنے سے گزر رہی ہیں، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ منسٹر انچارج ہیز سین اینڈ اپرووڈ
this summary be moved to the ECC. तो उसके बाद ये सारे का सारा नज़ला डाल देना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के ऊपर या किसी और बंदे के ऊपर, तो ये हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? शायद सब कहते हैं कि जी उन्होंने कैबिनेट ने वज़ीर आज़म की जो समरी है वो मुस्तरद कर दी है। चलें, तो एक दफ़ा पहले नेशनल असेंबली के अंदर उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो आज उन्होंने कैबिनेट ने भी नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। तो वज़ीर आज़म साहब को खुद सोचना चाहिए कि मैंने अब इस मामले को किस तरह से आगे लेके चलना है। पर मेरी जो आपसे बुनियादी जो बात मैं करना चाह रहा था हाफिज साहब, वो ये है कि हमने जब ट्रेड सस्पेंड की थी तो हमारी ग्रीवेंस क्या थी, मुझे आप ये बता दें। वो यही ग्रीवेंस थी ना कि कश्मीरी हमारे जो माएँ बहनें भाई जो वहाँ पे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है और हम उनका मुकदमा और उनका ये इशू हम इस तरह से दुनिया की नज़र में लाना चाहते हैं, स्पॉटलाइट करना चाहते हैं कि हम अपने नॉर्मल ताल्लुकात इंडिया या भारत के साथ बहाल नहीं रखेंगे जब तक उनकी ग्रीवेंस एड्रेस नहीं होगी। तो आज मुझे बता दें कि अब इशू एड्रेस हो गया। अगर इशू एड्रेस नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि जो इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को फैसला किया था वो उसके ऊपर सरेंडर कर रहे हैं आज? देखें, इन दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है ना। जब तक वो हमें बताएं ना और इस किस्म की समरी मूव कर दें तो इसका तो मतलब हमें एक ही समझ आता है कि ये फिर किसी ना किसी अपनी एटीएम को नवाजने के लिए इस किस्म की समरी मूव कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक और बुनियादी नुक्ता भी है हाफिज साहब, आप माशाल्लाह मेरे से बेहतर समझते हैं। आप ये किस तरह फैसला करेंगे जी ये आइटम को मैं इजाजत दूंगा, इस आइटम को मैं इजाजत नहीं दूंगा? अगर आपने ट्रेड बहाल करनी है, आपने गलत किया था, आपके लिए कश्मीर की कॉज जो है उसकी कोई वक़्त नहीं है, तो आप फिर सारी की सारी ट्रेड बहाल कर देना। तो आप चेरी पिक करके फिर जो स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ पीपल हैं जिनको आज की जबान के अंदर आम आदमी जानता है कि ये एटीएम नवाज हुकूमत किस तरह से उनको रिवॉर्ड करती है, तो फिर आपने मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। और ये वजीर आजम साहब की अपनी कप्तानी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। और अगर आप समझते हैं आपने ट्रेड बहाल करनी है तो आप मुझे बता दें, आप यकीनन खोल दें, अपनी गलती तस्लीम कर लें और खोल दें। वो फैसला गलत था ये, देखें जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये आपको पता है हाफिज साहब कि जब ट्रेड पीक भी की थी हमारा इंडिया के साथ तो उसका वॉल्यूम कितना होता था? वो $2 बिलियन की ट्रेड थी। आपको पता है उसमें इंडियन एक्सपोर्ट कितनी थी और हमारी एक्सपोर्ट कितनी थी? $1.5 बिलियन का माल इंडिया से आता था और $500 मिलियन का माल हम देते थे। तो मुझे बताएं कि जो वहां पे फैसिलिटेशन हमने प्रोवाइड की थी, क्या इंडिया ने नॉर्मल हालात के अंदर भी जब 5 अगस्त नहीं हुआ था हमें भी वो रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर फैसिलिटेशन दी थी कि नहीं दी थी? और उसके बाद इनका किरदार तो देखें, जब पिछली हुकूमतों के अंदर जब 5 अगस्त वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ था, मोदी का यार के नारे किसी और के ऊपर लगाए, इलेक्शन के अंदर उसकी जीत की दुआएं खुद मांगी, और आज ये किस तरह से इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से शर्मनाक है। और मुझे खुशी हुई है कि आप जैसे लोगों ने जब इश्यू को रेज किया है तो वजीर आजम साहब को जो आज उनका वतीरा बन गया यू टर्न लेना, उन्होंने इस इशू के ऊपर भी यू टर्न लिया, क्योंकि खुददारी के ऊपर किसी जगह पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इनके एटीएम चाहे जितने मर्जी इंपॉर्टेंट हो। रुबीना साहब, ये जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अली परवेज साहब, ये भी आज डिस्कशन है कि हुकूमत ने एक टेस्टर लगाया चेक करने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, लोग सवाल पूछ रहे थे कि बताएं क्या ऐसी डेवलपमेंट हो गई है कि हमने ट्रेड खोल दी है, ना पार्लियामेंट में डिस्कशन ना कोई और चीज़। ठीक है, ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये अलग डिबेट है। तो ये ऐसा ही हुआ है या फिर वो मतलब लाइल्मी तो हो नहीं सकती कि इंचार्ज मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर थे? देखिए हाफिज साहब, पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो इस हुकूमत का हाल है वो जो एक मुहावरा हम कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इनको कुछ समझ नहीं है, कोई समझ बूझ नहीं है किसी चीज की भी। सुबह को ये उठ के कुछ कहते हैं, शाम को ये कुछ कहते हैं। अब यू टर्न से बात बढ़ गई है। यू टर्न तो चलो फिर भी कोई काबिल कबूल था, लेकिन अभी तो ये मैरी गो राउंड पे बैठे हुए हैं और पूरे मुल्क को एक मैरी गो राउंड पे उठाया हुआ है। हम एक गोल चक्कर में घूम रहे हैं। दिन और रात का जो चक्कर है वो यही है कि सुबह कुछ है और शाम को कुछ है। तो इनकी जितनी इक़दामात हैं इस वक्त वो कंफ्यूजन पे मुबनी है, और जब कंफ्यूजन में और कैओस में फैसले किए जाते हैं और ये समझा जाता है कि शायद अगले जो बैठे हुए हैं, जो अवाम है, जो अपोजिशन है, वो उनको कुछ पता नहीं है और हम ही अकल कुल है, तो फिर वही नताइज आते हैं जो आज आपने देखा कि कल कुछ और बात की, आज उसका डिनाइल खुद ही दे दिया कैबिनेट में, क्योंकि कुछ इनमें जी शऊर लोग भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए, अनफॉर्चुनेटली मुल्क के लिए एक फॉर्चुनेट चीज़ है जो इनको कभी कभी एहसास दिलाते हैं कि भाई ये आप कर क्या रहे हैं, आपका ये फैसला गलत है। सेम एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, इनके अंदर भी होंगे।
لیکن روبینہ صاحبہ کل بھی کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، آج جب وہ فیصلہ واپس ہوا تو وہ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں. نہیں تو دیکھیں حافظ صاحب، دیکھیں کہ ایک بندہ ڈھیٹ ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں جب ڈھیٹ ایک بندہ اس حد تک ڈھیٹ ہو جائے تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سینئر ایلیمنٹس تھے ود ان دیئر رینکس، انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ بھئی آپ یہ کر کیا رہے ہیں. کشمیر کاز تو از اے گون کاز. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آلریڈی کشمیر کے اوپر جو یہ کر چکے ہیں وہ اگر اس کے بارے میں بات کی جتنی بھی کی جائے تو کم ہے، لیکن جو انہوں نے نقصان کشمیر کاز کو پہنچایا ہے وہ کسی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ ٹریڈ والی بات جو ہے، بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ اگر ٹریڈ آپ نے کھولنی ہے تو پھر کس بنیاد پہ کھولنی ہے، کس طرح سے کھولنی ہے، اس کو ڈسکس کریں، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. ہمسایہ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت آئسولیشن میں ہے. اور اگر آپ کے کوئی کسی کے ساتھ تعلقات، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہم نے کرنا ہی ہے تو ہم پہلے کشمیر کی بات جو ہے، وہ مدعا جو ہے وہ پہلے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی بات چیت کریں. تو یہ ان کے جو نی جرک ڈیسیجنز ہیں، جو گائے بگائے یہ کرتے رہتے ہیں، پھر یہ واپس بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح براڈ شیٹ کا معاملات آپ نے دیکھا کہ ایک پورے گھنٹے کی پریس کانفرنس آ کے فواد چودھری صاحب نے بھی کی. وہ کیا کہہ رہے تھے، کم از کم مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو اسی طرح کے یہ ہے کہ ایک تو ان کا یہ جو ملٹی ڈائمینشنل فیسز ہیں ان کے نا، جب ایک بندے کا جھوٹ ختم ہو جاتا ہے حافظ صاحب تو یہ دوسرے کو پھر سامنے لے آتے ہیں کہ چلو اب تم شروع ہو جاؤ. تو یہ ہے کہ یہ جو ترجمانوں کی فوج ہے وہ اسی مقصد کے لیے رکھی گئی ہے کہ وہ جو جھوٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈھیٹ بندہ جتنا بھی ہو جائے، کم از کم ایک لیول، ایک ٹائم آتا ہے کہ بندے کو شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں نے یہ باتیں کی تھی، غلط کی تھی، تو پھر اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ ایک دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ٹیم میں جو بار بار تبدیلی ہے وہ اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ فیس چینج کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو نئی ہوپ دیتے ہیں؟ دیکھیں جھوٹ کی بھی کہتے ہیں نا، بس ایک انتہا ہوتی ہے نا، آپ کہاں تک جھوٹ بول سکتے ہیں اور کب تک جھوٹ بول سکتے ہیں. تو وہ جھوٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ پھر ریٹریٹ کرتا ہے ایک بندہ، وہ تھوڑا بہت پھر سانس لیتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ میں نے قوم کے ساتھ کتنے جھوٹ بولے، اور پھر تازہ دم ہو کے پھر سے جھوٹ بولنے کے لیے آگے آ جاتا ہے. تو جب تک وہ تازہ دم دستہ تیار نہیں ہوتا جو پھر تو وہ پرانے والوں کو پھر آگے بھیجتے ہیں فرنٹ لائن پہ کہ چلو جاؤ اب تم جا کے جھوٹ بولو. یہ تھوڑا عرصہ ان کو ریٹریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے، یہ ان کا وہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں کیونکہ فیض اللہ کموکا صاحب سے رابطہ نہیں ہوا ہے. وہ جیسی رابطہ ہوتا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب، سینیٹر روبینہ خالد صاحب ہمارے مہمان ہیں. فیض اللہ کموکا صاحب نیشنل اسمبلی سے نکلے ہیں، پھر سنا ہے کہ بلاوا واپس آ گیا کیونکہ حکومتی اراکین جو ہے وہ کورم پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو سب لوگوں کو دوبارہ جمع کر دیا گیا قومی اسمبلی کے اجلاس میں. علی پرویز صاحب، آج الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات ہوئی ہے. آپ کی طرف سے بہت ریجیڈیٹی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے فلیکسیبلٹی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ تعاون کے لیے تیار ہیں. خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر کی کسی کمیٹی میں ہم نہیں بیٹھیں گے. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ آج آپ بھی اسمبلی میں تھے. وہ کہتے ہیں حافظ صاحب، پہلے تو آپ نے جو کورم کے اوپر کہا کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ سارے ممبران نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچے، تو مجھے یاد کرائیے گا وزیر اعظم صاحب خود آخری دفعہ کب اسمبلی کے اندر آئے تھے؟ اب تو ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست میں تو ہم نے لیڈ بائی ایگزامپل کرنا تھا نا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے جب بریک آئے گی اس کے اندر ذرا اپنے پروڈیوسر کو کہیے گا یہ بھی پتہ کر کے بتائے کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی کورم کو پورا کرنے کے لیے جو وہ اپنی پسندیدہ لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں یا جو بھی معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خود بھی تشریف لائے ہیں کہ نہیں لے کے آئے ہیں، اور ان کے کتنے وزیر وہاں پہ موجود تھے؟ کیونکہ جب میں نیشنل اسمبلی کے اندر تھا تو اکیلے شفقت محمود صاحب بھی مجھے وہاں پہ نظر آ رہے تھے، اس کے علاوہ جو اگلی 2 بینچز تھیں وہ خالی تھیں. تو اب ذرا اس کے اوپر بھی پتہ کر لیجئے گا. اور جہاں تک
براڈ شیٹ کے اوپر آپ نے بات کی, میں اس کے اوپر ایک پاسنگلی ریمارک دیتا جاؤں. دیکھیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری تحفظات تھیں کہ جی وہاں پہ عظمت سعید صاحب اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نظر کے اندر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. پر اب جو اچھی بات اس میں سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ کو شاید پبلک کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں انہوں نے پن پوائنٹ کی ہیں, اور یہ جو لوگوں کو اسکیپ گوٹ بنایا ہے اس سے بات ختم نہیں ہوئے گی. سب سے امپورٹنٹ بات جو وہاں پہ حافظ صاحب وہ یہ ہے کہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ وہ $30 ملین وہاں پہ لنڈن کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئیں اور وہاں سے ضبط ہوں. اگر وہاں پہ وہ ذمہ داری فکس کی گئی ہے تو دین اٹ از اے میننگ فل رپورٹ, ادروائز اٹ از جسٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. یہ میرے نظریے کے اندر بات یہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ مصافی صاحب جو ایک کنوکٹڈ وہاں پہ فیلن ہے, ان کے ساتھ حکومت کا کون سا وزیر مل کے لنڈن کے اندر ریسٹورنٹس کے اندر اس $30 ملین کے اندر سے اپنا حصہ مانگ رہا تھا. اگر یہ چیزیں لکھی ہیں تو ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے. سب پہ لکھا ہے کہ جی ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں. جو حکومت کا نمائندہ ان سے نیگوشیٹ کر رہا تھا, جو وزیر اعظم ان سے ڈائریکٹ رابطے میں تھا, اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری لگی ہے کہ نہیں لگی ہے جو $30 ملین انہوں نے وہاں پہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر پرووائڈ کیے, تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے الیکٹرل ریفارمز کی بات کی, براڈ شیٹ پہ پہلے پھر روبینہ صاحبہ کا پوائنٹ لے لیں ساتھ میں. روبینہ صاحبہ براڈ شیٹ اس میں یہ بھی بات ہے سوئس اکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں فواد صاحب کہتے ہیں وہ کھولے جا سکتے ہیں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے جو چیزیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اگر تو رپورٹ میں جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے چیزوں کا, اگر ان کی نشاندہی نہیں ہے تو موسوی صاحب کے اوپر کارروائی کرنا تو وہ ایک دوسرے ملک کا رہائشی باشندہ ہے. اس کے جو ہمارے کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پہلے اپنے لوگوں کو تو اسٹریٹ کر لینا, اسٹریٹ یور ہوم فرسٹ. آپ پہلے اپنے گھر کی جو ہے وہ صفائی کریں, اس کے بعد پھر ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے اور پھر باتیں کریں گے ان کے ساتھ. تو جو اپنا گند ہے ہمارا لوکل جو ہے, جو نیشنلی جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, جو ہمارے بس میں ہے, جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو تو کم از کم پھر آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتنی ایک سیریسنس ہے. اور باقی جو فواد صاحب کی میں نے کہا نا, جو میں نے پوری سنی بات چیت, تو مجھے تو کم از کم ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی. اور اس میں پھر سوئس بینک کیسز کا لے کر آنا اور اس کا ذکر کرنا, یہ دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان باتوں سے ڈرایا جا سکتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا کوئی کیس کھول دیں گے یا پرانا کھول دیں گے یا نیا کھول دیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی ان کیسز سے ڈری ہے اور نہ کبھی ڈرے گی. ہم نے ہمیشہ ان کا سامنا کیا ہے, عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, جو بھی ریکوائرمنٹس تھی وہ ہم نے پوری کی ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ انڈر لائنگ تھریٹس جو ہے وہ اگر یہ دیں گے بھی تو اس کی کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس کے اوپر بیانیہ ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو میں irrelevant پنڈورا باکس کھولا ہے سوئس اکاؤنٹ نہیں, وہ اسی لیے نا میں نے کہا آپ کو, اسی لیے نا کیونکہ دیکھیں یہ جب سے آئے ہیں آپ نے حافظ صاحب, ان کو اگر آپ نوٹ کریں تو ایک کنفیوژن ہے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میکنگ دا واٹرز مور مڈی, بس وہ لگے ہوئے ہیں کبھی کیا کہانی کبھی کیا کہانی. وہ جو اصل کہانی ہے وہ تو ان کا مدعا ہی نہیں ہے, جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ان کا مدعا ہی نہیں ہے. جو اس وقت ہوش روپے مہنگائی ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں, مہنگائی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے, مہنگائی صرف اپوزیشن کے دماغ میں ہے. اور جب پھر اپنا وزیر نکال دیا تو پھر کہنے لگے کہ جی یہ ہم نے اس وجہ سے نکالا ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ, پھر اگلے دن پھر بدل گئے. روبینہ صاحب وہ کہتے نہیں اس وجہ سے نہیں, پھر ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ آ گئی تھی کیونکہ وہ منسٹر نہیں رہ سکتے. نہیں, جو ان کا کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کی جن کا جو بیانیہ ہے نا, وہ یہ چورن اتنا بیچ چکے ہیں کہ اب وہ لوگوں کو نہ پسند ہے نہ لوگ سننا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کے مسائل کی طرف تو آتے ہی نہیں ہے. اور باقی آپ نے جو بات کی لیجسلیشن کی اور ریفارمز کی, تو ہمیشہ ہم ویلکم کریں گے, اور میننگ فل ریفارمز, جیسے کہ اگر یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے, کیونکہ اگلے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنا اس میں کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. تو فلیکسیبلٹی اگر پاکستان پیپلز پارٹی دکھائے گی یا دکھا رہی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں کم از کم اس میں کوئی شفافیت کسی حد تک لائی جا سکے. علی صاحب وہ کہتے ہیں جی فلیکسیبلٹی تو ہم دکھائیں گے کیونکہ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی اگر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بھی گورنمنٹ کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے
تو پھر یہ اگین ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوگا اپوزیشن کے اندر, یا ایک پیش پہ نہیں ہوں گے؟ حافظ صاحب, پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اپنی رائے خود بنا سکتی ہے. پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, آج اسمبلی کے اندر خرم دستگیر صاحب نے اس چیز کے اوپر آلریڈی پارٹی کا موقف بیان کیا, میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے جو صرف اور صرف وہاں پہ بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس انوائرمنٹ کے اندر ایک میننگ فل کنسلٹیشن کس طرح کر سکتے ہیں جب لارجسٹ اپوزیشن پارٹی کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ جیل کے اندر بند ہے, آپ کا اسی پارٹی کا جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ جیل کے اندر بند ہے, آپ کا جو فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن جو پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہے وہ جیل کے اندر ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر آپ آ کے نئے نئے شوشے چھوڑ دینا کہ جی ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لا کے انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نظر میں ریفارم یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس ایوان کے اندر سارے بندے جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, یہ عمران خان صاحب بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں نا, جس مرضی سپورٹ کے ساتھ بیساکھیوں کے اوپر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو آج بھی جب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں نا حافظ صاحب, وہاں پہ جو آپ کے پولنگ ایجنٹس جا کے پولنگ سٹیشنوں کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کے پولنگ بیگز کے اندر ہم موم بتی اور ٹارچ ڈالتے ہیں, بیکاز ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ 2-2 ڈھائی دن بجلی کو ریوائیو کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ کس ملک کے اندر سولی اینڈ ہولی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ساری کی ساری ایکسرسائز ہوتی ہے, آپ مجھے بتا دیں. تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ بھائی ریفارمز کسی بھی شعبے کے اندر, نیب کے قانون کے اندر, الیکٹرل راز کے اندر, آپ کے چارٹر آف اکانومی کے اوپر, کسی بھی چیز کے اندر جب آپ نے ریفارم کرنے ہوں گے اٹ از اے سیریس ایکسرسائز. تو یہ جو ایسے لوگ اپنے فیصلوں کو جو صبح کچھ اور کہتے ہیں شام کو کچھ اور کہتے ہیں, جنہوں نے اپنے دفتر کے اندر سائیکل کے اوپر آنا تھا جس طرح سے ڈینمارک کا پرائم منسٹر آتا تھا, وہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر یہ اہلیت موجود ہے؟ جنہوں نے اپنے حفیظ شیخ جو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے, جس کو یہ اپنا سینیٹر بنا کے پرماننٹ فائنانس منسٹر بنانا چاہتے تھے, اس کا جو سفر 30 دن کے اندر ہوا ہے, میرے خیال سے کم دن, 30 سے بھی کم دن کے اندر سینیٹر سے بن کے فارغ ہونے کا جو سفر ہے, جن لوگوں کی اپنی جو سوچ وہ اتنی امیچیور ہے, جن کے اندر کوئی سیریسنیس نہیں ہے, جن کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, جن کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے, جن کی ٹیم کوئی موجود نہیں ہے, آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ کے اندر ریفارم کر سکتے ہیں؟ یا کوئی بھی پارٹی سمجھتی ہے تو وہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. میرے خیال سے جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, جو ہم چیزیں دیکھ چکے ہوئے ہیں, اس سے یہی کلیئر ہوتا ہے کہ ان سے جتنی جلدی بھی چھٹکارا حاصل کرایا جا سکتا ہے وہ ہم مل کے کرائیں, تاکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کوئی اچھی ٹیم آگے لے کے آئیں اور یہ لوگوں کے ایشوز ریزالو ہونا شروع ہوں. یہ پارلیمانی کمیٹی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی بن جائے الیکٹورل ریفارمز کے لیے, آپ کو نہیں نظر آتا کہ نون لیگ اس میں ایز ممبر؟ انوائرمنٹ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے بتائیں, لیڈر آف دی جو ہاؤس ہے وہ ہاؤس میں آنے میں بلیو نہیں کرتا, وہ اپوزیشن کے کسی ممبر سے بات کرنے میں بلیو نہیں کرتا, کیونکہ وہ اپنے ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ جی ہم ریفارمز کس طرح کریں گے جب ہم انڈیا جب ہمارے پہ اٹیک کرتا ہے, ابھی نندن کا واقعہ ہوتا ہے, ہماری ایگزسٹنس چیلنج ہوتی ہے, ہم اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, ہم کشمیر کے معاملے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, ہم کرونا وائرس کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو ہم ریفارمز کہاں سے کریں گے؟ ٹھیک. اب پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ناصر موسیٰ زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کموکا صاحب سے تو نہیں رابطہ ہو سکا. ناصر موسیٰ زئی صاحب, علی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے تو کیسے بیٹھیں گے, کیسے الیکٹورل ریفارمز ہوں گی؟ شکریہ ملک صاحب, سوری طارق صاحب. ملک صاحب تو یہ جب الیکشن ایک طرف ہوتے ہیں نا, یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریفارمز چاہیے, ہمیں نیب کی ریفارم چاہیے, ہمیں الیکشن کمیشن جو الیکشن ہے اس کی ریفارم چاہیے. لیکن جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئی جو ان کے جو گلے شکوے ہیں, اور جس طریقے سے جب بھی پاکستان میں جتنی بھی الیکشن ہوئی, چاہے جنرل الیکشن ہے یا سینٹ کے الیکشن ہے, اس پھر وہ یہی لوگ جو ہار جاتے ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کرپشن اور اس میں وہ دھاندلی کا الزام لگا کے اور پھر وہ پورا 5 سال اسی میں گزار لیتے ہیں اپوزیشن والے. تو میرے خیال میں یہ خان صاحب کو تو اس بات کی کریڈٹ دے کہ وہ ابھی ان کو آفر کر رہے کہ آ جائیں, اور جس طریقے سے سسٹم آپ بنانا چاہتے ہیں, آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, الیکٹرانک ہو یا جو بھی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہو, تاکہ اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے, تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے کم از کم ایک کہتے ہیں جب اپوزیشن مذاکرات شروع کرتی ہے, آپ کہتے ہیں جی این آر
आरओ नहीं देंगे, बीच में से आप वो निकाल लेते हैं। तो आप प्रपोज ये पूछें, जब हमारी एग्जिस्टेंस चैलेंज होती है, अगर हमारे पास उस वक्त इतना ज़र्फ नहीं है कि हम कौम को समेट सकें, तो आज रिफॉर्म्स के ऊपर करेंगे। वजीर आज़म साहब टीवी पे आके ऑफर करें, मियां नवाज शरीफ को फोन करें। बैठ सकते, तो फिर इन इश्यूज के ऊपर कैसे, जो कोर इश्यूज? तारिक साहब, क्या ये नेशनल इशू नहीं है? क्या जो इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने ही या ये सबसे बड़ा आपका वो है नेशनल इश्यूज है? अगर आपके इलेक्शन सही हो जाए, मेरिट पे हो जाए, और जो कौम के अवाम की जिस तरीके से ये कह रहे कि वोट को इज्जत दो, आज हम उनकी बात को तकवीत दे रहे कि वोट को इज्जत देना चाहिए, तो ये अपने नारे से, अपने स्लोगन से क्यों भाग रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि जो ये कह रहे कि वोट को इज्जत दो, हम भी कहते हैं वोट को इज्जत दो, आ जाए, किस तरह देना है? तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ इख्तिलाफ करते बराए इख्तिलाफ, ये इस्लाह के लिए अपोजिशन नहीं करते हैं। ये भागेंगे, चाहे जितना भी हम, अगर पाकिस्तान के मफाद में कोई हो और हम पीटीआई गवर्नमेंट कर रहे हो, तो ये भागेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपोजिशन करना चाहते हैं, चाहे उसमें मुल्क और अवाम का कितना भी क्यों नुकसान ना हो, लेकिन वो इस पे अपोजिशन करेंगे। होना ये चाहिए, अगर ये कौम के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ और पार्लियामेंट के साथ मुखलिस है, तो कम अज कम अगर खान साहब ने एक प्रपोजल दी है या ऑफर दी है, तो वो आ जाए, ये अमेंडमेंट कर ले, ये कौम को बता दे कि जी अगर इस तरह इलेक्शन होंगे तो शफाफ होंगे। फिर अगर उनसे हम भाग जाएं तो फिर ये करें ना, ये तो वोट को इज्जत देने वाले लोग हैं। रुबीना साहब, ये एनवायरनमेंट की जो बात अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट नहीं है गवर्नमेंट, बल्कि एनवायरनमेंट को सबूताज कर देती है, उनके कहने का मकसद है, तो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? देखिए, एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप इज्जत से और अदब से बात करें, और गवर्नमेंट का काम होता है माहौल को साजगार बनाना। ये अपोजिशन का काम नहीं है कि वो माहौल साजगार बनाए। माहौल हमेशा जो साजगार बनाया जाता है वो गवर्नमेंट का काम होता है। वजीर आज़म की ये फ़राइज़ में शामिल है कि वो ऐसे मुल्की मामलात पे, और ख़ास करके जैसे इन्होंने कहा कि जो अटैक हुआ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर, वो जो वाक़या था, इस तरह कश्मीर का जो वाक़या था, वो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म से बड़े मसले थे। लेकिन जब वहाँ भी इतनी अगर किसी में ये ज़र्फ़ ना हो कि वो इन मामलात में भी अपोजिशन को साथ बिठा सके, और एक अपोजिशन जब वहाँ चली जाए और अपोजिशन वहाँ देखे कि वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, तो उनसे किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इन रिफॉर्म्स के लिए जो है वो माहौल साजगार बनाएंगे? क्योंकि मुल्की सालमियत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। मुल्की सालमियत के लिए ही अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते, और मैं ये समझती हूँ तारिक साहब कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो फलदार दरख्त होते हैं वो झुक जाते हैं, जब उन पे फल आता है तो वो झुक जाते हैं। इसी में बड़ाई है, इसी में जो है आपकी फतह है कि आप लोगों को साथ लेके चले। अगर आप दिन रात यही कहें कि भाई ये चोर हैं, डाकू हैं, नहीं छोड़ेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की कि जिस दिन मुज़ाकरात अगर शुरू हो गए तो इन्होंने यही कह देना कि भाई एक इनमें से उठ जाएगा, वो जाके ये शोशा छोड़ देगा। कि क्योंकि इनके तो कहते हैं ना, वो जैसे मेडूसा के बहुत सारे सर थे, इफ यू ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर एक थी ग्रीक गॉडेस, कि वो इनके भी बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे फेसेस हैं, तो वो दो जो हैं वो सही बात कर रहे होते हैं, 15 जो होते हैं वो गलत बात कर रहे होते हैं। तो इसमें से जो ये एक उठ के कह देगा कि जी ये हमसे अनारो मांग रहे हैं, इनका तो और कोई इनको ना बात आती है, ना तरीका आता है, ना इनको किसी बात का ढंग है। तो माहौल साजगार बनाना वो हुकूमत का काम है, और मामलात को एब्जॉर्ब करना। देखिए, हुकूमत का काम होता है तनकीद को बर्दाश्त करना। हुकूमत यहाँ तो खुद खड़ी हो जाती है मुकाबले पे, और अपोजिशन से 15 हाथ आगे निकल जाती है कि हम अगर एक बात करते हैं ये 15 कर लेते हैं उसके मुकाबले में। तो ये इनको तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि हुकूमत में है। ये हुकूमत के अंदर रह के भी जो है ना, अपोजिशन से बढ़ के अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। नासिर साहब, मैं इससे पहले कि अली साहब की तरफ जाऊं, हम आपसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि ईसीसी कल अप्रूव करती है भारत के साथ तिजारत, आज कैबिनेट उसको मुस्तरद कर देती है। एक दिन आप कहते हैं जी हफीज़ शेख साहब जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, फिर कहते हैं जी महंगाई की वजह से हटा दिया, फिर कहते हैं नहीं टेक्निकल मजबूरी थी, सेनेटर नहीं बन सके इस वजह से हटा दिया। ये रोज़ हर घंटों के हिसाब से और मिनटों के हिसाब से बयानात तब्दील होते हैं, इससे कितनी एम्बैरेसमेंट होती है या नहीं होती? नहीं है, या आदी हो गए? नहीं तारिक साहब, बेसिकली ईसीसी का अपना काम है, अपना रोल है कि वो फैसले करे,
اور پھر ان فیصلوں کو جانے کے لیے ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ کیبنٹ سے اپروول لینا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ایک جگہ پہ ایک چیز غلط ہوتی ہے تو کیبنٹ اس لیے ہے کہ وہ ان غلط چیزوں کو کریکشن کر لے, ریکٹیفائی کر لے, کیونکہ ہمارا بھارت جو ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ کشمیر کا جو کیس لڑا ہے وہ خان صاحب نے اقوام وہ کہتے ہیں جس منسٹری نے یہ اپنی سمری بھیجی تھی اس کے منسٹر خود خان صاحب ہی ہیں, کامرس منسٹری کے. تو ضروری تو نہیں کہنا کہ وہ ای سی سی میں خود بیٹھے ہوئے تھے اور خود وہ ایڈنگ کا منسٹر وہ تو نہیں تھے. وہ تو کمیٹی نے اگر فیصلہ کیا ہے کشمیر کا کیس کہاں پہ لڑا ہے یہ بھی بتا اسی خان صاحب کی کیبنٹ نے اس کو نامنظور کر دیا ہے. تو یہ بھی کریڈٹ دیں نا کہ ایک طرف اگر ایک ہوتا کہ آج وہ کر لیتے تو شاید میں اور آپ خود ہم یہ کہتے کہ یہ سب خان صاحب نے کشمیر کے لیے جو جتنی جدوجہد کی ہے, انڈیا کے خلاف ایک آواز. تو پھر ناصر صاحب کہ خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ کشمیر جو ہے وہ ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اور انہوں نے کوشش کی کہ نئے فائنانس منسٹر کے لیے یا اے سی سی نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ شاید اس لیے کہ چونکہ ہمارے ملک میں کاٹن اور جو شوگر کی جو بحران ہے اس کو نمٹنے کے لیے, تو اگر میرے خیال میں یہ پوری دنیا میں آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ قوموں کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, بزنس بھی ان ممالک سے ہوتے رہتے ہیں. تو ان پوائنٹ آف ویو سے اگر اس نے ایک ڈیسائیڈ کیا اور کیبنٹ نے آج کیا ہے تو میرے خیال میں دونوں, یعنی جو ای سی سی نے کیا وہ بھی صحیح تھا اور جو کابینہ نے کیا وہ بھی صحیح ہے ناصر صاحب. جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا کو دیکھیں گے, آپ اینڈ ڈیسیجن کو دیکھیں گے کہ اینڈ ڈیسیجن کیا ہوا ہے. اگر اینڈ ڈیسیجن اگر مختلف کمیٹیوں میں ایک چیز جاتا ہے اور اینڈ میں جب فائنل اپروول ہوتی ہے اور اس میں وہ کہتے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, تو میرے خیال میں اس کو ہم پہ فوکس کر دینا چاہیے, بجائے کہ مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہی چیز ڈسکس کر لے تو یہی پاکستان کے نمائندے مختلف رائے دیں گے آپ کو. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف نمائندے کسی کا خیال ہے کہ انڈیا سے بزنس کرو, کسی کا خیال ہے کہ نہ کرو؟ نہیں, ہر بندے کا اپنا رائے ہوتا ہے, اور جب فائنل ڈیسیجن ہوتی ہے پھر آپ اس پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پاکستان کے لیے. وہ کہتے ہیں کریڈٹ دیں آپ عمران خان صاحب کو کہ ان کی جو ہے کیبنٹ نے یہ اس کو ریجیکٹ کیا. دیکھیں میرا خیال ہے ناصر صاحب ایک شریف آدمی ہیں, ان کو آپ مشکل میں خام خواہ نہ ڈالیں. دیکھیں کرے کوئی بھرے کوئی کا معاملہ تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے نا. میرے خیال سے جو سوال آپ کو پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس قسم کے بلنڈرز کے بعد آپ کو ٹی وی پہ آ کے مشکل ہوتی ہے کہ عادت ہو گئی ہے, کیونکہ اس طرح کے فیصلوں کی ایک یہاں پہ سیریز ہے. اور جہاں تک یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور یہاں پہ الیکٹرل ریفارمز کی کہانی بیچنے کی کوشش کر رہے تھے, تو میں نے آپ سے بتایا کہ وہ انوائرمنٹ کس نے خراب کی ہے, پہلے تو اس کی ذمہ داری بھی فکس کریں نا. مجھے بتائیں کہ جو مراد سعید صاحب کو انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ سے پروموٹ کر کے پکا منسٹر بنایا تھا, یا حماد اظہر صاحب جب آئے تھے وہ منسٹر آف اسٹیٹ تھے, اس کے بعد ان کو پورا منسٹر بنایا, فیڈرل منسٹر, وہ بدتمیزی کے اوپر, اپوزیشن کے اوپر لان تان کرنے پہ نہیں بنایا تھا. اگر خود اس قسم کا کانڈکٹ یہ انکریج کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیے کی بات کریں تو یہ کرتے رہیں. اس طرح سے تو بات آگے نہیں چلے گی. پر حافظ صاحب اینڈ میں ان کو اس چیز کا ضرور شکریہ ادا کرتے جائیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ووٹ سینٹ کے اندر ماشاءاللہ والنٹیئر کیے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کے پسند کا بندہ آگے آ جائے. تو یہ کمٹمنٹ ان کی جو ہے اپنی جگہ کے اوپر. پر بات یہ ہے کہ الیکٹرل ریفارمز یا کوئی اور ریفارمز جو ہیں وہ ایک سیریس ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ ایک سیریس ایکسرسائز ہوتی ہے. اگر یہ ایک تھوڑا سا بھی درد رکھتے ہیں نا اس قوم کا, تو یقیناً یہ جو جن لوگوں نے یہ انوائرمنٹ کو پلوٹ کیا ہے ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, ان کو آگے سے سیناریو سے ہٹائیں گے. لیڈر آف دی اپوزیشن کو یا پارٹیز کے ہیڈ زرداری صاحب کو ریچ آؤٹ کریں, میاں نواز شریف صاحب کو, وزیر اعظم صاحب ریچ آؤٹ کریں. یہ سپیکر کا کام نہیں ہے, یہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری جو ہے اس کو یہ اپنا سرنڈر کر کے سپیکر کے پیچھے مت چھپیں. جس طرح سے یہ اور بیساکھیوں کے پیچھے باقی اداروں کے اوپر پیچھے چھپتے ہیں, کبھی ہیروئن ڈال دو, کبھی ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہو کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایکٹ کرو. ان کاموں کو ختم کریں. وزیر اعظم صاحب فون اٹھائیں, ریچ آؤٹ کریں ساری اپوزیشن پارٹیز کو, اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور ایک میننگ فل کنسلٹیشن چلائیں, تو یہ معاملات آگے چلیں گے. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, علی پرویز ملک صاحب, ناصر موسیٰ زئی صاحب ہمارے مہمان ہیں. روبینہ خالد صاحبہ, لاسٹ سیگمنٹ ہے, مجھے بتائیے کہ اب
اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوگی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، یا اس کے جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں یا جو اختلافات ہیں اس سے گورنمنٹ کو مزید بریتھنگ اسپیس اور ٹائم ملے گا؟ دیکھیں حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ ایک اپنی شخصی اور انڈیویجول حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ایک چیز پہ یہ سب متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا مزید جو ہے رہنا اقتدار میں وہ ملک کے لیے اور ہماری جو ملک کی عوام ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی اپوزیشن کی جماعت میں اس بارے میں۔ تو جہاں یہ بات آئے گی وہاں سب ایک پیج پہ ہیں، ایک بات کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ہمارے بیانیے میں، ہمارے نیریٹو میں کوئی تبدیلی اس چیز میں آئی ہوگی۔ ہاں البتہ کچھ جو طریقہ کار ہے ان سے نجات کے، ان کو گھر بھیجنے کے، اس میں اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بات سے ہٹ جائیں کہ یہ جو ہے مزید اقتدار میں رہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ یہ طریقہ کار کا اختلاف آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور تو نہیں لے جائے گا کہ جو آپ کا اصل آبجیکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی۔ یہ ہوتے ہیں، میں کیونکہ کافی نظریاتی طور پہ ڈفرینٹ نظریے کے لوگ اس اتحاد میں ہیں، اور وہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، اور جمہوریت کی یہ بات ہے کہ آپ اپنی بات کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں اتھارٹیرین اس میں معاملہ نہیں ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ ایک دوسرے کی بات کہنے کا، سننے کا، ایبزارپشن کرنے کا یہ حوصلہ سب میچور جماعتیں ہیں، سب منجھی ہوئی سیاستدان جو ہیں، لیڈرشپ ہے ہماری۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس اتحاد۔ ناصر صاحب، یہ جو سب چیزوں پہ آپ اب 3 سال تک ہوتے رہے کہ جی ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں یہ ہوا، اپوزیشن جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو کئی فائدے ملے ہیں، لیکن آپ کی جو گورننس ہے یا جو ڈیلیوری ہے وہ کیوں نہیں مٹیریلائز ہو رہی؟ مہنگائی، لوگوں کی چیخ و پکار، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ آپ کی ٹیم بن پا رہی ہے، بار بار تبدیلیاں، اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو؟ نہیں طارق صاحب، بیسیکلی ہمارے جو سب سے زیادہ بالکل ہمارے جو ویک پوائنٹ ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی اس کے کافی ریزنز ہے، آپ خود سمجھدار ہو۔ لیکن آپ نے جو روبینی صاحب سے کہا کہ طریقہ کار، یہ طریقہ نہیں، طریقہ اقتدار سے، یہ اقتدار کی جو پی ڈی ایم کی جو جنگ ہے وہ اقتدار کی حد تک ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طریقے سے ہم پہلے کہہ رہے تھے، ملک صاحب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب جس طریقے سے آج الیکٹورل ریفارم کے لیے نہیں بیٹھ رہے، اور ان کا شاید یہ خام خیالی ہوگا کہ ہمیں بھی نیکسٹ الیکشن میں ہمیں بھی ووٹ چوری کر دیں گے، تو اس کا ریزلٹ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب کہ جس طریقے سے ہم سینٹ الیکشن سے پہلے بار بار کہہ رہے تھے کہ اوپن بیلٹ سے ہو سینٹ الیکشن، ہم نے تو قومی اسمبلی میں سینٹ الیکشن تو بالکل جیتا ہوا الیکشن ہار گئے ہم قومی اسمبلی میں، ہم لیکن الیکشن نہیں ہارے، ہمارے ووٹ چیئرمین آپ لوگ ہار گئے۔ تو اس طرح ایسا نہ ہو کہ لینے کا دینا پڑ گئی، آپ اس میں بھی وہ کہتے ہیں ہم ہارے نہیں، وہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ نے دن دہاڑے ڈکیتی کر لی ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ جب ہم ان کو کہہ رہے تھے اگر اوپن بیلٹ سے ہوتا تو کیا یہ سینٹ چیئرمین بنانے میں کامیاب نہ ہوتے؟ ان لوگوں نے لاس کیا کہ ہم نے لاس کیا۔ ہم ابھی بھی کامیاب آج ہم ان کو کہہ رہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ اس ایشو کو، اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ یہ نہیں بیٹھتے، ایسا نہ ہو کہ آنے والی جنرل الیکشن میں اس سے بڑا یہ لاس کر جائے۔ تو اپنی لیڈرشپ کو یہ جو میچور، سنجیدہ اور جو کہہ رہے ان کو سمجھا دے۔ وہ کہتے ہیں آئندہ پھر شکوانی کی جگہ 2023 میں الیکشن ہوئے۔ پہلی بات تو میں اپنے بھائی کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہمیں ووٹ چوری کا ان کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ماشاءاللہ پورے ملک نے دیکھ لیا کہ ڈسکا کے بائی الیکشن کے اندر کس طرح سے یہ تھیلیاں اٹھا کے بھاگتے ہوئے یہ پائے گئے ہیں، کس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے وہ سارے کا سارا کڈنیپ کیا، اپنے مرضی کی سٹیمپیں لگوائیں، اور اس کے بعد گھنٹوں بعد وہ پریزائڈنگ افسر کے پاس یا ریٹرننگ افسر کے پاس وہ لے کے پہنچے ہیں۔ تو اب یہ الزام مزوم نہیں لگانا پڑے گا۔ میں نے اور اس کے بعد حافظ صاحب دوسری بات یہ، میں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ ریفارمز اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہر شعبے کے اندر اب جس موقع کے اوپر یہ ملک آ گیا ہے، ناگزیر ہے کہ ہم ریفارمز کریں، پر اس کے لیے جو
माहौल बनाना चाहिए वो इस कम ज़र्फ वज़ीर आज़म के नीचे नहीं हो सकता। अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म के पास ये सलाहियत है कि वो अपनी नाक से आगे देख सके तो वो फ़ोन उठाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के कायद हैं उनको रीच आउट करे, जरदारी साहब को रीच आउट करे और सारे लोगों को रीच आउट करता हुआ नजर आए, इदारों के पीछे छुपता हुआ ना पाया जाए जिस तरह से वो नैब को और कभी DGFIA को और कभी एंटी नारकोटिक फोर्स को इस्तेमाल करता हुआ नुकसान पाया गया। अगले इलेक्शन में आपका देखिए नुकसान तो मेरे ख्याल से किसका होगा वो तो लोगों ने देख लिया। बोगस और अनाज से निकले तो ये बात इस तरह से है हाफिज साहब, नुकसान किसका होगा ना, चार सूबों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं माशाल्लाह। ये जो आज के ताकतवर हुक्मरान है ना इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके अपने घर की सीट पे इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इमरान खान साहब के बुक से आप निकल जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। बुगस की तो बात ही नहीं है, ये इंडिविजुअल जो चीज इनको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये शख्सियात का मामला नहीं है। वजीर आज़म पाकिस्तान हैज टू रीच आउट टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड टू द पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर वजीर आज़म साहब अपनी पसंद और नापसंद हमारे ऊपर इंपोज करेंगे तो यही माहौल आपको नजर आएगा कि ना नेशनल असेंबली चलेगी, ना सेनेट चलेगी, ना ये नालायक हुकूमत चलेगी। जी रुबीना साहबा मुझे एक थोड़ा सा मौका दे दे मलिक साहब, आप इस खुशफहमी में न रहे कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा की सीट। अच्छा नासिर साहब रुबीना साहबा की बात सुन लें तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। जी रुबीना साहबा, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि ये वजीर आज़म की अना का मसला है और किसी की कोई मसला नहीं है। और अगर अपनी अना को वो अपने नाक से आगे जो है ना वो देखना सीख लें, दाएं बाएं देखना सीख लें तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये कोई ऐसे मसले नहीं है कि जो हल ना किए जा सके। लेकिन मैं एग्री करूंगी कि इन वजीर आज़म के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। जी नासिर साहब, मैं मलिक साहब के लिए उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि ये इस खुशफहमी में ना रहे हैं कि नौशहरा में ये इलेक्शन जीत चुके हैं। वो उस टाइम के सिटिंग मिनिस्टर इरिगेशन मिनिस्टर परवेज खटक के भाई की वजह से पीटीआई ने आपको वोट देकर आपने जीतवाया है। तो हम भी तो यही कहते हैं, किसी की वजह से हमारे ऊपर अभी बुर्जुमान हुए हैं। सुन ले और में हमारा जो एमए का था जो मुनीर और अगजई की वफात की वजह से हुआ था वो हम जीत चुके हैं। इस तरह नहीं है वो भी आप खुशियां मनाए हमारे वोट पे कि हमें जी वो डस्का में थैले लेके क्यों भागे? और नहीं भागे हम चाहते हैं कि आप आ जाए, आप टेबल पे आ जाए और खुदारा वो कहते हैं बैठ के बात कर लें, शरीफ कौम के लिए कुछ कर ले। मेरे भाई वोट क्यों लेके भागे, वो थैले क्यों लेके भागे? रुबीना साहब फॉग क्यों डस्का के अंदर आ गई? लास्टली अगर डस्का में प्रॉब्लम था और हम इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते, करेक्ट करना चाहते, इस सिस्टम को ठीक करना चाहते तो आप तो आ जाएं। आप तो वहां पे इलेक्शन होने दो ना, सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके क्यों छुप गए हो कि वोटिंग ना होए? आओ, मैदान भी यहाँ पे हाजिर है, घोड़े भी मैदान के अंदर मौजूद हैं, इलेक्शन लड़ो। हमें तो आके यही बताया था ना कि 4 हल्के खोल दो। आज 1 हल्के की बात आई है तो किस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोला, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके छुपे, इसका तो भाई जवाब दे दो। रुबीना साहब, अपोजिशन यूनाइट होती हुई नजर आ रही है आपको ईद के बाद? कोई भरपूर मूवमेंट नजर आ रही है? शॉर्ट कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आखिरी कमेंट मेरा ये होगा कि अगर धुंध का बहाना बनाया जाता वजीरिस्तान में तो शायद हम मान भी जाते, लेकिन डस्का में धुंध जो है ना वो हजम नहीं हुई किसी को। नासिर मूसा ज़ई साहब, रुबीना खालिद साहब, अली परवेज मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।